مل کے بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مل کے پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ رب فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ نے تمہاری طرف واضح دلیل اور روشن کتاب نازل کی۔ نورا مبینہ، روشن کتاب۔ مفسر کہتے ہیں کہ برہان سے مراد حضور علیہ السلام ہے۔ برہان سے مراد حضور ہے، جس کا معنی ہے برہان کا واضح دلیل، واضح دلیل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی ہی دلیل خود بنا کے بھیجا۔ جب کسی کو ضرورت پڑے، ویسے تو پڑھنی نہیں چاہیے، ایمان والے کو ضرورت نہیں پڑے گی، جب کوئی ایسی بات کرے کہ حضور حاضر ہیں، حضور ناظر ہیں، اور حضور غیب جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، اس طرح کی جو گفتگو کرے، تو رب نے فرمایا کہ جب میرے نبی کی بات آ جائے تو کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو، میں نے اپنا محبوب، اس کی اپنی دلیل اسی کو بنا کر بھیجا ہے، وہی اپنی دلیل ہے۔ مثال کے طور پہ جب سورج نکلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں سورج سامنے ہے، کبھی کسی نے کہا سورج کی کیا دلیل ہے؟ کبھی کسی نے کہا یار سورج کی کیا دلیل ہے؟ سورج کی کیا دلیل ہے؟ سورج تو سامنے ہے، سورج سامنے جو اپنے آپ و تاب سے نکلا ہے وہی اس کی دلیل ہے، وہی اس کی دلیل ہے۔ تو حضور علیہ السلام پوری کائنات محمد مصطفیٰ کے صدقے چل رہی ہے، یہ حضور کی دلیل ہے۔ اللہ کی سر تا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور خود اپنی دلیل ہے، کسی کو ضرورت نہیں بیان کرنے کی کہ ہم بتائیں گے حضور کی کیا دلیل ہے، وہ حضور خود دلیل ہے۔ اب دلیل سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام معجزے لے کر آئے ہیں، حضور معجزہ بن کر آئے ہیں۔ سب سے زبردست قسم کا معجزہ، اعلیٰ اور عظمیٰ معجزہ وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا کیا۔ عتبہ نامی شخص جو کفار کے اندر رہتا تھا، اس نے کفار کو کہا، خود بھی کافر تھا، اس نے کفار کو کہا کہ تم لوگ مجھے موقع دو، میں محمد سے بات کرتا ہوں، میرے پاس ایسے ایسے طریقے ہیں کہ جب میں ان سے بات کروں گا وہ ہماری جان چھوڑ دیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب کفار نے کہا ٹھیک ہے، ہم تجھے مقرر کرتے ہیں، جا کے حضور سے بات کر کے وہ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں گیا، عتبہ، اس نے کہا حضور ہم آپ کو اتنے ہیرے دیں گے، اتنے موتی دیں گے، اتنا مال دیں گے، آپ کو ہم جناب زیورات جوہرات دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ جب اس کی بات مکمل ہوئی کہا عتبہ کیا تو بات مکمل کر چکا ہے؟ اس نے کہا حضور میری بات مکمل ہوگی۔ عتبہ میں بولوں؟ کہا آپ فرمائیے۔ حضور نے فرمایا سن، حامیم
تنزیل من الرحمن الرحیم. حضور نے قرآن کی پوری آیت پڑھ دی. آیت پڑھ کے جہاں پہ سجدہ آیا وہاں پہ حضور نے سجدہ بھی کیا رب کی بارگاہ میں. عتبہ جو آیا تھا حضور علیہ السلام کو کچھ اور دکھانے، اب وہ خود وہاں پہ بیٹھا ہی کہتا رہا حضور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، دل کر رہا سنتا جاؤ سنتا جاؤ سنتا جاؤ. یہاں تک کہ عتبہ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، حضور پڑھتے رہے اور سنتا رہا یہاں تک کہ پھر وہ واپس چلا گیا. جب کفار نے دیکھا کہ عتبہ منہ لٹکائے ہوئے آ رہا ہے، مایوس ہے، کہا عتبہ کیا ہوا؟ کہا جس نبی علیہ السلام کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو اور جس نبی علیہ السلام کے لیے تم نے مجھے بھیجا تھا، سنو وہ تو اپنے رب کی محبت میں گم ہے، وہ تو اپنے رب کی محبت میں گم ہے. کبھی سوچنا بھی نہ کہ جا کے تم کچھ اور ان کو دکھاؤ، کوئی زیورات جوہرات دکھاؤ. یعنی یہ حضور کا قرآن پڑھنا یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. اور حضرت ابو ذر وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا. کہتے ہیں میرا بھائی بہت بڑا شاعر تھا اور اس نے 12 شاعروں کو شکست دی تھی. میں نے اس کو بتایا کہ حضور کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، جب دیکھ کے آؤ حضور کے کیا معاملات ہیں. وہ حضرت ابو ذر کا بھائی جب حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کے ساتھ گفتگو کی، بعد حضرت ابو ذر سے ملا. حضرت ابو ذر نے پوچھا بتاؤ حضور کے کیا معاملات ہیں؟ کہا نہ وہ شاعر ہے نہ وہ کاہن ہے، سنو لوگ جھوٹے ہیں، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، وہ اللہ کا سچا نبی ہے. تو ہم تو یہی راستہ دکھاتے ہیں، ہم دراصل آئینہ دکھاتے ہیں. اب آئینے میں دیکھ کے کسی کو لگے کہ میں نے کسی کو بات کر دی ہے. ہمارے ادھر سے کسی بھائی کو یہ ہوا کہ میں نے اس کو یہودی کہہ دیا ہے، یہ پیچھے محفل ہوئی ہے نا، اس میں ان کو لگا کہ یہودی کہہ دیا ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا کون ہے، میں ان سے سب سے پہلے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے جا رہا ہوں. جناب میں نے کسی کو یہودی نہیں کہا، میں نے یوتھ کہا ہے. اور یوتھ انگلش کا لفظ ہے جس کا معنی ہے نوجوان قوم. نوجوان قوم یہ لفظ میں نے بولا ہے تو کسی میرے خیال سے پی ٹی آئی والے تھے، انہوں نے سمجھا کہ میں نے یہودی کہا. ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ان کی دل آزاری ہوئی ہے اس حوالے سے تو میں معذرت بھی کر لیتا ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ علماء حق جو ہے، میں تو ایک خادم ہوں نا، میری کیا اوقات ہے. علماء حق جو ہے ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے؟ حضور علیہ السلام بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کر رہے تھے اور حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے علماء اپنے لوگوں کے ساتھ ملوث ہو گئے اور انہوں نے دین حق بیان کرنا چھوڑ دیا. صحابہ نے کہا حضور آپ کی امت کے علماء. حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. کہا میری امت کے علماء وہ اپنی گردن کٹا دیں گے لیکن حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہے اصل میں علماء، یہ ہے دین کے خادم. جو آپ چاہیں کہ آپ کی نقش قدم پر چلے تو پھر امام تو آپ ہوئے، وہ آپ کا مقتدی ہوا. آپ چاہتے ہیں آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کے کہنے پہ چلے تو وہ تو پھر مقتدی ہوا نا. آپ امام ہو گئے، پھر مسئلے پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ممبر پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں. تو جناب اعلیٰ اس بات کو سمجھے ذرا. جب کوئی بات کی جاتی ہے پھر اس کو غور سے سنیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. بات میں اس کو الٹ کر کے کہنا کہ یہ ہمیں بات کرنی ہے، بات میں نے کسی کو نہیں کی، کسی کو میں نے مطلق بات. دیکھیں ایک خطیب ہے، وہ اگر کسی کو کہتا ہے کہ سود خور یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، اب وہاں سود خور بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا بات تو مجھے ہو رہی ہے، حالانکہ اس نے مطلق بات کی ہے. جتنے سود خور ہیں اس نے کسی کو نشانہ بنا کے بات نہیں کی. تو اس چیز کو سمجھے. بہرحال حضور کے معجزات پہ بات ہو رہی تھی. حضور علیہ السلام کو جو قرآن ملا وہ بھی معجزہ تھا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کا بچپن بھی معجزہ تھا، حضور کی جوانی بھی معجزہ تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے عصا کو جب پھینکا وہ سانپ بن گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اسی طرح ہر نبی کو معجزے ملے. لیکن سنو حضور کا معجزہ کیا ہے. حضور کا بچپن بھی معجزہ، حضور کی جوانی بھی معجزہ، حضور کا چلنا بھی معجزہ، حضور کا اٹھنا بھی معجزہ، حضور کا بیٹھنا بھی معجزہ، حضور کا کھانا بھی معجزہ، حضور کا پینا بھی معجزہ، حضور کا عرش پہ
چلے جانا یہ بھی حضور کا موضوع، حضور کا زمین پہ تشریف لے آنا یہ بھی حضور کا موضوع۔ لوٹے میں اگر پانی موجود ہے تو وہ صرف ایک پانی ہے، حضور کے جسم اقدس سے وہ پانی مس کر گیا وہ بھی حضور کا موضوع۔ اگر ایک کپڑا پڑا ہے تو وہ کپڑا ہے، حضور کے جسم اقدس سے مس کر گیا وہ کپڑا بھی حضور کا موضوع۔ حضور کا چلنا موضوع، حضور کا بیٹھنا موضوع، حضور کا اٹھنا موضوع، حضور کا سونا موضوع۔ اور یہاں تک کہ تمام انبیاء موضوع لے کر آئے لیکن ہمارے آقا و مولا موضوع لے کر نہیں بلکہ سراپا موضوع بن کر آئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ حضور کے موضوعات۔ اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ اس کا اسلام حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کے ساتھ واپس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، حضور علیہ السلام اپنا سر انور حضرت علی کی گود میں رکھ کے سو گئے۔ حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی ہوئی تھی اور حضرت علی کی نماز رہتی تھی۔ مولا کائنات نے یہ نہیں کہا حضور یہ آرام بعد میں کرنے پہلے میں نماز پڑھ لوں، جب حضور نے سر رکھ دیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہاں پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کو دیکھ رہے ہیں جو عصر سے مغرب میں جا رہا ہے، عصر کی نماز رہتی ہے۔ آپ نے سوچا کہ اگر میں نہیں نماز پڑھتا تو رب کی عبادت جاتی ہے، اور اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو مصطفیٰ کے آرام میں خلل آتا ہے، کیونکہ ہم کو یہ آیت یاد تھی نا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت تحقیق اللہ کی اطاعت ہے۔ حضرت علی شیر خدا آپ کی گود میں حضور کا سر انور ہے، پریشان حال ہے، اشک جاری ہوئے، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت آ گیا، حضور بیدار ہوئے۔ حضور نے پوچھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلیتا یا علی، علی بتا عصر کی نماز پڑھی تھی؟ عرض کی حضور نہیں پڑھی۔ حضور نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا یہ علی تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، مولا تو سورج کو واپس بھیج دے۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج عصر میں آ گیا، سبحان اللہ، ڈوبا ہوا سورج عصر میں آ گیا، اور مولا کائنات نے عصر کی نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی تو ماں کا کلیجہ چڑھ گیا۔ ماں کہتے ہیں چاند کو، اس حوالے سے بھی سنیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس کفار آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو نبی مان لیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ وہ سامنے جو چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ کفار نے کہا کہ آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، حضور نے یہ انگلی اٹھائی اور چاند پہ پھیری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فرقۃ فوق الجبل فرقۃ دونہ، کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور نے یوں چاند پر جب انگلی پھیری تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے گرا۔ یہاں کفار نے کہا کہ فقالوا سحرنا محمد، کہ محمد نے تو ہم پہ جادو کر دیا ہے۔ یعنی کہ جو نہیں مانتا وہ حضور سامنے موجزہ دکھا دے وہ نہیں مانتا، جو نہیں مانتے وہ نہیں مانتے، جتنی مرضی حضور کی بات ہوتی ہو، ماننے کو تو وہ بھی نہیں مانے کہ جو حضور سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں وہ بھی نہیں مانے۔ اللہ اکبر۔ تو چراغ گولڈا کہتے ہیں بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون، وہ نہ بلائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون، جزے محمد کی حقیقت کو بتا سکتا ہے کون، معرفت کے راز کو دنیا میں پا سکتا ہے کون، اور ایک اشارے سے فلک پر چاند 2 ٹکڑے ہوا، معجزہ یہ کون دیکھے گا اور دکھا سکتا ہے کون، اور کس کی جرات تھی کہ نظر بھر کے ادھر کو دیکھتا، کہ دیدہ ور ہو کر بھی تابع دید لا سکتا ہے کون۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے تو نگاہیں چاہیے نا۔ ایک نگاہ ابو جہل کی ہے جو کنکریاں لے کے ہاتھ میں آ کے حضور کو کہتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، آپ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں آپ کو نبی مان جاؤں گا۔
ابو جہل نے یہ کہا، حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا وہ چیز خود بتا دے کہ میں کون ہوں؟ سبحان اللہ۔ کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر ایسا ہو جائے۔ حضور نے حکم فرمایا، ہاتھ میں کنکریاں تھیں، انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں۔ کنکریوں نے یہ کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، بے زبانوں نے بھی کلمہ پڑھا تمہارا، بے زبانوں نے بھی کلمہ پڑھا تمہارا، سنگ و شجر بھی کرتا ہے چرچا تمہارا، اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و دوا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ہے جب حضور کا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ آخری بات سنیں، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میری بیٹی کی شادی ہے اور میں آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ ان کے پاس خوشبو نہیں تھی، کہا حضور خوشبو چاہیے۔ گرمیوں کا موسم تھا، حضور کے دونوں بازوؤں میں پسینے تھے۔ حضور نے فرمایا جاؤ کھلی ہوئی شیشی لے کر آؤ۔ جب وہ شیشی لے کر آیا، حضور نے یوں اپنے بازو سے پسینہ پہنچ کے اس میں ڈالا اور کہا دلہن کو کہنا کہ لکڑی سے اس خوشبو کو لگائے۔ جب اس دلہن نے لکڑی سے خوشبو کو لگایا، پھر کیا ہوا سنیں، پھر یہ ہوا کہ اذا طیبت یا شم الاہل المدینہ تھی، اللہ اکبر، یہ ہوا کہ اس نے حضور کی خوشبو کو لگایا، حضور کے پسینے مبارک کو لگایا، پورے مدینہ منورہ میں اس کی خوشبو پھیل گئی، سبحان اللہ۔ اور یہاں تک کہ یہ مشہور ہو گیا کہ یہ گھر خوشبو والا گھر ہے۔ اور میں نے علماء سے سنا ہے کہ آج بھی اس دلہن کی نسل موجود ہے، جب اس کے پاس جاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قصائص الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضور جس گلی سے تشریف لے جاتے، جس جگہ سے تشریف لے جاتے، 3 4 دن خوشبو ہی ختم ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا نا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔